نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، الحمدللہ ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس بابرکت مہینے کی پہلی رات ہے۔ مسلمانوں، اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں جنہیں ہم اور آپ عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں، روایتوں کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے جن 10 راتوں کی قسم کھا کر بیان فرمایا ہے وہ 10 راتیں عشرہ ذوالحجہ کی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض روایتوں میں اس کی صراحت فرمائی ہے کہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی راتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں ان بابرکت ایام کی بھی قدر کرنی ہے، راتوں کی بھی قدر کرنی ہے، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک ایک گھنٹے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ خوب عبادتیں کر کے، خوب دعائیں مانگ کر کے، خوب ذکر و اذکار کر کے اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کو بھی منانا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو جنت کے قریب کرنا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، جب ہمارا رب راضی ہوگا تو ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ اس لیے سب سے زیادہ جو ہمیں کوشش کرنی ہے وہ ہمیں اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پیارے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مسلمانوں، ان دنوں کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ بات مشہور تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ ان 10 دنوں کا ہر دن فضیلت کے اعتبار سے 1000 دنوں کے برابر ہے، اور 9 تاریخ یعنی عرفہ کا دن تو 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ مسلمانوں، ذرا قربان جائیے اللہ کی رحمتوں پر، قربان جائیے اللہ کی مہربانیوں پر کہ کس طریقے سے اللہ کی رحمتیں ان دنوں میں برس رہی ہیں، بندوں کی طرف متوجہ ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ مسلمانوں، یہ ہماری غفلت ہے، ہماری لاپرواہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان لمحات کی قدر کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے درجات کو بلند کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو جنت کے قریب کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا عشرہ ذوالحجہ میں عبادت کرنا محبوب ہے۔ فرمایا اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی نفلیں شب قدر کی نفلوں کے برابر ہے۔ مسلمانوں، سبحان اللہ، کیا فضیلتیں ہیں، کیا فضائل ہیں ان دنوں کے، کیا فضائل ہیں ان راتوں کے۔ کیا فرمایا؟ روایتوں سے 2 بات معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دن کے اندر اگر روزہ رکھا جائے گا، آپ 1 روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ مسلمان۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ رات کو آپ عبادت کریں گے تو سمجھو آپ شب قدر میں عبادت کر رہے ہیں، آپ کو رات میں عبادت کرنے کا ثواب، شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ مسلمانوں، اگر ہم 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیے تو مسلمانوں سمجھو ہم نے 10 شب قدر کو حاصل کر لیا ہے، 10 شب قدر کے اجر و ثواب کو ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ مسلمانوں، معلوم نہیں رمضان میں ہمیں کبھی شب قدر نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہم کتنی غفلت سے رمضان کو گزارتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ تو مسلمانوں، یہ مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں، ان کی قدر کر لیجئے، شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، ان کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جی ہاں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا ان راتوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ شب قدر میں عبادت کرنا ہے۔
ایک بات آسانی کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سے ایسے بندے ہوں گے جن کو راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا مزاج نہیں ہوگا. جی ہاں، وہ راتوں کو جاگ نہیں سکتے، بہت زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جائیں اور پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. انشاءاللہ اگر ان دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے اور درمیان میں کوئی لغو کام نہیں کریں گے تو محدثین نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے، مشائخ نے لکھا ہے کہ اس بندے کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. لیکن شرط ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لغو کام نہ کیجئے، فضول کام نہ کیجئے، اپنے اوقات کو برباد نہ کیجئے، غیبتیں نہ کیجئے، چغل خوریاں نہ کیجئے. آپ جماعت سے نماز پڑھ کر اگر کچھ توفیق ہو جائے نفل وغیرہ پڑھ کر سو جائیے، کوئی بھی لغو کام نہ کریے. پھر فجر کے لیے آپ اٹھیے اور جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لیجئے. فرمایا پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. مسلمانوں، اندازہ لگاؤ اللہ کی رحمتیں کیسی بندوں پر نچھاور ہے کہ ہم سوتے بھی رہیں گے تو پھر بھی ہمیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے مسلمانوں، اس بات کا اہتمام کرو. اگر توفیق مل جائے تو جتنا آپ چاہیں عبادت کر سکتے، جتنی چاہیں تلاوتیں کر سکتے ہیں، جتنا چاہے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں. لیکن آپ اگر نہیں زیادہ جاگ سکتے تو ان کاموں کو لازم پکڑ لیجئے. یہ عشاء کی نماز پڑھ کر باجماعت آپ سو جائیے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر آپ جماعت سے نماز پڑھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کو شب قدر کی فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. اور مسلمانوں، فقہا نے لکھا ہے ان ایام کے اندر 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. بالاتفاق سب کے یہاں یہ روزہ مستحب ہے. اس لیے اگر توفیق مل جائے تو مسلمانوں ہر دن کا روزہ رکھنا چاہیے. اگر ہر دن نہیں رکھ سکتے 1 دن فاصلہ کر دیجئے. پھر بھی آپ نہیں رکھ سکتے آپ 2 دن کا فاصلہ کر دیجئے. پھر بھی نہیں رکھ سکتے چند دن کا رکھ لیجئے. مسلمانوں اگر پھر بھی نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہی چاہیے. اس کی فضیلت اور بھی وارد ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے ہی کہ آپ 1 روزہ رکھیں گے 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ عرفہ کے دن اگر روزہ رکھیں گے تو 1 سال پہلے اور 1 سال اگلے گناہ آپ کے کیا ہے معاف ہو جائیں گے. اور بعض روایتوں میں ہے جس نے عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کے پے در پے لگاتار 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. اور عرفہ کے دن یہ بھی آیا ہے کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے. اور عرفہ کے دن تو اللہ کی رحمتیں اتنی برستی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے مجرمین، دوزخ کے مجرمین عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کیے جاتے. اس لیے مسلمانوں ہمیں دنوں کی بھی قدر کرنی ہے، راتوں کی بھی قدر کرنی ہے. اپنے اوقات کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، فضول کاموں سے بچاتے ہوئے، رب کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے گزارنا ہے. اب سوال یہ ہے ہمیں ان دنوں میں عبادت کون سی کرنی ہے؟ تو مسلمانوں ایک روایت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کو کثرت سے پڑھا کرو. جی ہاں، کیا فرمایا؟ تم ان دنوں میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو. چاہے تو آپ ان کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو آپ ان کو ملا کر تیسرے کلمے کی شکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جس طریقے سے بھی آپ پڑھیں گے آپ کو فضیلت حاصل ہوگی. تو مسلمانوں چلتے پھرتے
اٹھتے بیٹھتے آپ ان اذکار کا اپنی زبان پر ورد رکھیے۔ مسلمانوں، اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، نفلیں پڑھنا چاہیں نفلیں پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگنا چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں، تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہیں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ فلاں عمل لازم ہے، ضروری ہے یا اسے ہی کرنا ہے تو یہ غلط ہے۔ ان دنوں کی کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ اگر آپ کو توفیق ملے دن کو روزہ رکھ لیجئے، توفیق ملے راتوں میں عبادت کر لیجئے، جو چاہے عبادت کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اذکار آپ کے سامنے بیان کیے گئے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان کو کثرت سے پڑھیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کر کے ان ایام کی قدر کر کے اپنے پیارے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالی جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ مقدر فرمائے۔